پیدائش 26 باب۔ اور اس ملک میں اس پہلے کال کے علاوہ جو ابراہیم کے ایام میں پڑا تھا پھر کال پڑا۔ تب اسحاق فلسطینیوں کے بادشاہ ابی ملک کے پاس گیا، اور خداوند نے اس پر ظاہر ہو کر کہا کہ مصر کو نہ جا، بلکہ جو ملک میں تجھے بتاؤں اس میں رہ۔ تو اسی ملک میں قیام رکھ، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا، کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا، اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہیم سے کھائی پورا کروں گا، اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا، اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا، اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، اس لیے کہ ابراہیم نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین و آئین پر عمل کیا۔ پس اسحاق جرار میں رہنے لگا، اور وہاں کے باشندوں نے اس سے اس کی بیوی کی بابت پوچھا۔ اس نے کہا، وہ میری بہن ہے، کیونکہ وہ اسے اپنی بیوی بتاتے ڈرا، یہ سوچ کر کہ کہیں ربکا کے سبب سے وہاں کے لوگ اسے قتل نہ کر ڈالیں، کیونکہ وہ خوبصورت تھی۔ جب اسے وہاں رہتے بہت دن ہو گئے تو فلسطینیوں کے بادشاہ ابی ملک نے کھڑکی میں سے جھانک کر نظر کی اور دیکھا کہ اسحاق اپنی بیوی ربیکا سے ہنسی کھیل کر رہا ہے۔ تب ابی ملک نے اسحاق کو بلا کر کہا کہ وہ تو حقیقت میں تیری بیوی ہے، پھر تو نے کیوں کر اسے اپنی بہن بتایا؟ اسحاق نے اس سے کہا، اس لیے کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں میں اس کے سبب سے مارا نہ جاؤں۔ ابی ملک نے کہا، تو نے ہم سے کیا کیا؟ یوں تو آسانی سے ان لوگوں میں سے کوئی تیری بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیتا، اور تو ہم پر الزام لاتا۔ تب ابی ملک نے سب لوگوں کو یہ حکم کیا کہ جو کوئی اس مرد کو یا اس کی بیوی کو چھوئے گا سو مار ڈالا جائے گا۔ اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی، اور اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا، اور خداوند نے اسے برکت بخشی، اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا، اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت سے نوکر چاکر تھے، اور فلسطینیوں کو اس پر رشک آنے لگا، اور انہوں نے سب کنویں جو اس کے باپ کے نوکروں نے اس کے باپ ابراہیم کے وقت میں کھودے تھے بند کر دیے، اور ان کو مٹی سے بھر دیا۔ اور ابی ملک نے اسحاق سے کہا کہ تو ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ تو ہم سے زیادہ زوراور ہو گیا ہے۔ تب اسحاق نے وہاں سے جرار کی وادی میں جا کر اپنا ڈیرا لگایا اور وہاں رہنے لگا۔ اور اسحاق نے پانی کے ان کنووں کو جو اس کے باپ ابراہیم کے ایام میں کھودے گئے تھے پھر کھدوایا، کیونکہ فلسطینیوں نے ابراہیم کے مرنے کے بعد ان کو بند کر دیا تھا، اور اس نے ان کے پھر وہی نام رکھے جو اس کے باپ نے رکھے تھے۔ اور اسحاق کے نوکروں کو وادی میں کھودتے کھودتے بہتے پانی کا ایک سوتل ملا۔ تب جرار کے چرواہوں نے اسحاق کے چرواہوں سے جھگڑا کیا اور کہنے لگے کہ یہ پانی ہمارا ہے، اور اس نے اس کنویں کا نام اسک رکھا، کیونکہ انہوں نے اس سے جھگڑا کیا۔ اور انہوں نے دوسرا کنواں کھودا، اور اس کے لیے بھی وہ جھگڑنے لگے، اور اس نے اس کا نام ستنا رکھا۔ سو وہ وہاں سے دوسری جگہ چلا گیا، اور ایک اور کنواں کھودا جس کے لیے انہوں نے جھگڑا نہ کیا، اور اس نے اس کا نام رہوبوت رکھا، اور کہا کہ اب خداوند نے ہمارے لیے جگہ نکالی، اور ہم اس ملک میں برومند ہوں گے۔ وہاں سے وہ بیر سبا کو گیا، اور خداوند اسی رات اس پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا ہوں، مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تجھے برکت دوں گا، اور اپنے بندہ ابراہیم کی خاطر
تیری نسل کو بڑھاؤں گا۔ اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور خداوند سے دعا کی اور اپنا ڈیرا وہیں لگا لیا، اور وہاں اسحاق کے نوکروں نے ایک کنواں کھودا۔ تب ابیملک اپنے دوست اخوزت اور اپنے سپہ سالار فیکل کو ساتھ لے کر جرار سے اس کے پاس گیا۔ اسحاق نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس کیوں کر آئے، حالانکہ مجھ سے کینہ رکھتے ہو اور مجھ کو اپنے پاس سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا، ہم نے خوب صفائی سے دیکھا کہ خداوند تیرے ساتھ ہے، سو ہم نے کہا کہ ہمارے اور تیرے درمیان قسم ہو جائے، اور ہم تیرے ساتھ عہد کریں کہ جیسے ہم نے تجھے چھوا تک نہیں اور سوائے نیکی کے تجھ سے اور کچھ نہیں کیا، اور تجھ کو سلامت رخصت کیا، تو بھی ہم سے کوئی بدی نہ کرے گا، کیونکہ تو اب خداوند کی طرف سے مبارک ہے۔ تب اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی، اور انہوں نے کھایا پیا، اور وہ صبح سویرے اٹھے اور آپس میں قسم کھائی، اور اسحاق نے ان کو رخصت کیا، اور وہ اس کے پاس سے سلامت چلے گئے۔ اسی روز اسحاق کے نوکروں نے آ کر اس سے اس کنویں کا ذکر کیا جسے انہوں نے کھودا تھا، اور کہا کہ ہم کو پانی مل گیا، سو اس نے اس کا نام سبا رکھا، اسی لیے وہ شہر آج تک بیر سبا کہلاتا ہے۔ جب عیسو 40 برس کا ہوا تو اس نے بیر ہتی کی بیٹی یہودت اور ایلون ہتی کی بیٹی بشمت سے بیاہ کیا، اور وہ اسحاق اور ربکا کے لیے وبال جان ہوئیں۔ پیدائش 27 باب۔ جب اسحاق ضعیف ہو گیا اور اس کی آنکھیں ایسی دھندلا گئیں کہ اسے دکھائی نہ دیتا تھا، تو اس نے اپنے بڑے بیٹے عیسو کو بلایا اور کہا، اے میرے بیٹے۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا، دیکھ، میں تو ضعیف ہو گیا اور مجھے اپنی موت کا دن معلوم نہیں، سو اب تو ذرا اپنا ہتھیار، اپنا ترکش اور اپنی کمان لے کر جنگل کو جا اور میرے لیے شکار مار لا، اور میری حسب پسند لذیذ کھانا میرے لیے تیار کر کے میرے آگے لے آ، تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پہلے دل سے تجھے دعا دوں۔ اور جب اسحاق اپنے بیٹے عیسو سے باتیں کر رہا تھا تو ربکا سن رہی تھی، اور عیسو جنگل کو نکل گیا کہ شکار مار کر لائے۔ تب ربکا نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا کہ دیکھ، میں نے تیرے باپ کو تیرے بھائی عیسو سے یہ باتیں کہتے سنا کہ میرے لیے شکار مار کر لذیذ کھانا میرے واسطے تیار کر، تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پیشتر خداوند کے آگے تجھے دعا دوں۔ سو اے میرے بیٹے، اس حکم کے مطابق جو میں تجھ کو دیتی ہوں، میری بات کو مان، اور جا کر ریوڑ میں سے بکری کے 2 اچھے اچھے بچے مجھے لا دے، اور میں ان کو لے کر تیرے باپ کے لیے اس کی حسب پسند لذیذ کھانا تیار کروں گی، اور تو اسے اپنے باپ کے آگے لے جانا تاکہ وہ کھائے اور اپنے مرنے سے پیشتر تجھے دعا دے۔ تب یعقوب نے اپنی ماں ربکا سے کہا، دیکھ، میرے بھائی عیسو کے جسم پر بال ہیں اور میرا جسم صاف ہے، شاید میرا باپ مجھے ٹٹولے تو میں اس کی نظر میں دغاباز ٹھہروں گا اور برکت نہیں بلکہ لعنت کماؤں گا۔ اس کی ماں نے اسے کہا، اے میرے بیٹے، تیری لعنت مجھ پر آئے، تو صرف میری بات مان اور جا کر وہ بچے مجھے لا دے۔ تب وہ گیا اور ان کو لا کر اپنی ماں کو دیا، اور اس کی ماں نے اس کے باپ کی حسب پسند لذیذ کھانا تیار کیا، اور ربکا نے اپنے بڑے بیٹے عیسو کے نفیس لباس کو جو اس کے پاس گھر میں تھے لے کر ان کو اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو پہنایا، اور بکری کے بچوں کی کھالیں اس کے ہاتھوں اور اس کی گردن پر جہاں بال نہ تھے لپیٹ دیں، اور وہ لذیذ کھانا اور روٹی جو اس نے تیار کی تھی
اپنے بیٹے یعقوب کے ہاتھ میں دے دی۔ تب اس نے باپ کے پاس آ کر کہا، اے میرے باپ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں، تو کون ہے میرے بیٹے؟ یعقوب نے اپنے باپ سے کہا، میں تیرا پہلوٹا بیٹا عیساؤ ہوں، میں نے تیرے کہنے کے مطابق کیا ہے، سو ذرا اٹھ اور بیٹھ کر میرے شکار کا گوشت کھا، تاکہ تو دل سے مجھے دعا دے۔ تب اسحاق نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، تجھے یہ اس قدر جلد کیسے مل گیا؟ اس نے کہا، اس لیے کہ خداوند تیرے خدا نے میرا کام بنا دیا۔ تب اسحاق نے یعقوب سے کہا، اے میرے بیٹے، ذرا نزدیک آ کہ میں تجھے ٹٹولوں کہ تو میرا ہی بیٹا عیساؤ ہے یا نہیں۔ اور یعقوب اپنے باپ اسحاق کے نزدیک گیا، اور اس نے اسے ٹٹول کر کہا کہ آواز تو یعقوب کی ہے، پر ہاتھ عیساؤ کے ہیں۔ اور اس نے اسے نہ پہچانا، اس لیے کہ اس کے ہاتھوں پر اس کے بھائی عیساؤ کے ہاتھوں کی طرح بال تھے۔ سو اس نے اسے دعا دی، اور اس نے پوچھا کہ تو میرا بیٹا عیساؤ ہی ہے؟ اس نے کہا، میں وہی ہوں۔ تب اس نے کہا، کھانا میرے آگے لے آ، اور میں اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھاؤں گا، تاکہ دل سے تجھے دعا دوں۔ سو وہ اسے اس کے نزدیک لے آیا، اور اس نے کھایا، اور وہ اس کے لیے میل آیا، اور اس نے پی۔ پھر اس کے باپ اسحاق نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے، اب پاس آ کر مجھے چوم۔ اس نے پاس جا کر اسے چوما۔ تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی، اور اسے دعا دے کر کہا، دیکھو، میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مہک کی مانند ہے جسے خداوند نے برکت دی ہو۔ خدا آسمان کی اوس اور زمین کی فربہی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے۔ قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں۔ تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو، اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں۔ جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو، اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے۔ جب اسحاق یعقوب کو دعا دے چکا، اور یعقوب اپنے باپ اسحاق کے پاس سے نکلا ہی تھا کہ اس کا بھائی عیساؤ اپنے شکار سے لوٹا۔ وہ بھی لذیذ کھانا پکا کر اپنے باپ کے پاس لایا، اور اس نے اپنے باپ سے کہا، میرا باپ اٹھ کر اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھائے، تاکہ دل سے مجھے دعا دے۔ اس کے باپ اسحاق نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں تیرا پہلوٹا بیٹا عیساؤ ہوں۔ تب تو اسحاق بشدت کانپنے لگا، اور اس نے کہا، پھر وہ کون تھا جو شکار مار کر میرے پاس لے آیا، اور میں نے تیرے آنے سے پہلے سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا، اور اسے دعا دی، اور مبارک بھی وہی ہوگا۔ عیساؤ اپنے باپ کی باتیں سنتے ہی بڑی بلند اور حسرت ناک آواز سے چلا اٹھا، اور اپنے باپ سے کہا، مجھ کو بھی دعا دے، اے میرے باپ، مجھ کو بھی۔ اس نے کہا، تیرا بھائی دغا سے آیا اور تیری برکت لے گیا۔ تب اس نے کہا، کیا اس کا نام یعقوب ٹھیک نہیں رکھا گیا؟ کیونکہ اس نے دوبارہ مجھے اڑنگا مارا۔ اس نے میرے پہلوٹے کا حق تو لے ہی لیا تھا، اور دیکھ، اب وہ میری برکت بھی لے گیا۔ پھر اس نے کہا، کیا تو نے میرے لیے کوئی برکت نہیں رکھ چھوڑی ہے؟ اسحاق نے عیساؤ کو جواب دیا کہ دیکھ، میں نے اسے تیرا سردار ٹھہرایا، اور اس کے سب بھائیوں کو اس کے سپرد کیا کہ خادم ہوں، اور اناج اور میں اس کی پرورش کے لیے بتائی۔ اب اے میرے بیٹے، تیرے لیے میں کیا کروں؟ تب عیساؤ نے اپنے باپ سے کہا، کیا تیرے پاس ایک ہی برکت ہے؟ اے میرے باپ، مجھے بھی دعا دے، اے میرے باپ، مجھے بھی۔ اور عیساؤ چلا چلا کر رویا۔ تب اس کے باپ اسحاق نے اس سے کہا، دیکھ، زرخیز زمین میں تیرا مسکن ہو، اور اوپر سے آسمان کی شبنم اس پر پڑے۔ تیری اوقات بسری تیری تلوار سے ہو، اور تو اپنے بھائی کی خدمت کرے، اور جب تو آزاد ہو تو اپنے بھائی کا جوا اپنی گردن پر سے اتار پھینکے۔ اور عیساؤ نے یعقوب سے
उस बरकत के सबब से जो उसके बाप ने उसे बख्शी की ना रखा। और ईसाऊ ने अपने दिल में कहा कि मेरे बाप के मातम के दिन नजदीक हैं, फिर मैं अपने भाई याकूब को मार डालूंगा। और रिबका को उसके बड़े बेटे ईसाऊ की ये बातें बताई गईं। तब उसने अपने छोटे बेटे याकूब को बुलवाकर उससे कहा कि देख, तेरा भाई ईसाऊ तुझे मार डालने पर है, और यही सोच सोचकर अपने को तसल्ली दे रहा है। सो ऐ मेरे बेटे, तू मेरी बात मान और उठकर हारान को मेरे भाई लाबन के पास भाग जा, और थोड़े दिन उसके साथ रह, जब तक कि तेरे भाई की खुफकी उतर न जाए, यानी जब तक तेरे भाई का कहर तेरी तरफ से ठंडा न हो, और वो उस बात को जो तूने उससे की है भूल न जाए। तब मैं तुझे वहां से बुलवा भेजूंगी। मैं एक ही दिन में तुम दोनों को क्यों खो बैठूं? और रिबका ने इसहाक से कहा, मैं हती लड़कियों के सबब से अपनी जिंदगी से तंग हूं। सो अगर याकूब हती लड़कियों में से, जैसी इस मुल्क की लड़कियां हैं, किसी से ब्याह कर ले, तो मेरी जिंदगी में क्या लुत्फ रहेगा। पैदाइश 28 बाब। तब इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसे दुआ दी और उसे ताकीद की कि तू कैनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना। तू उठकर फदान अराम को अपने नाना बैतुएल के घर जा और वहां से अपने मामू लाबन की बेटियों में से एक को ब्याह ला। और कादर मुतले खुदा तुझे बरकत बख्शे और तुझे बरोमंद करे और बढ़ाए कि तुझसे कौमों के जत्थे पैदा हों। और वो इब्राहिम की बरकत तुझे और तेरे साथ तेरी नस्ल को दे कि तेरी मुसाफरत की ये सरजमीन जो खुदा ने इब्राहिम को दी तेरी मिरास हो जाए। सो इसहाक ने याकूब को रुखसत किया और वो फदान आराम में लाबन के पास, जो अरामी बैतुएल का बेटा और याकूब और ईसाऊ की मां रिबका का भाई था। पस जब ईसाऊ ने देखा कि इसहाक ने याकूब को दुआ देकर उसे फदान आराम को भेजा है ताकि वो वहां से बीवी ब्याह कर लाए, और उसे दुआ देते वक्त ये ताकीद भी की है कि तू कैनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह न करना। और याकूब अपने माँ बाप की बातें मानकर फदान आराम को चला गया। और ईसाऊ ने ये भी देखा कि कैनानी लड़कियां उसके बाप इसहाक को बुरी लगती हैं। तो ईसाऊ इस्माइल के पास गया और मोहलत को, जो इस्माइल बिन इब्राहिम की बेटी और नबायोत की बहन थी, ब्याह कर उसे अपनी और बीवियों में शामिल किया। और याकूब बेरसबा से निकलकर हारान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सरहाने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है, और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूं। मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल जमीन की गर्द के जर्रों की मानंद होगी। और तू मशरिक और मगरिब और शमाल और जनूब में फैल जाएगा, और जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और देख, मैं तेरे साथ हूं, और हर जगह जहां कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा, और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा। और जो मैंने तुझसे कहा है, जब तक उसे पूरा न कर लूं, तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा कि यकीनन खुदावंद इस जगह पर है, और मुझे मालूम न था।
اور اس نے ڈر کر کہا، یہ کیسی بھیانک جگہ ہے، سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانہ کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرہانے دھرا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس کے سرے پر تیل ڈالا اور اس جگہ کا نام بیتیل رکھا، لیکن پہلے اس بستی کا نام لوز تھا۔ اور یعقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں تو خداوند میرا خدا ہوگا، اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا۔ پیدائش 29واں باب۔ اور یعقوب آگے چل کر مشرقی لوگوں کے ملک میں پہنچا، اور اس نے دیکھا کہ میدان میں ایک کنواں ہے، اور کنویں کے نزدیک بھیڑ بکریوں کے 3 ریوڑ بیٹھے ہیں، کیونکہ چرواہے اسی کنویں سے ریوڑوں کو پانی پلاتے تھے، اور کنویں کے منہ پر ایک بڑا پتھر دھرا رہتا تھا، اور جب سب ریوڑ وہاں اکٹھے ہوتے تھے تب وہ اس پتھر کو کنویں کے منہ پر سے ڈھلکاتے اور بھیڑوں کو پانی پلا کر اس پتھر کو پھر اسی جگہ کنویں کے منہ پر رکھ دیتے تھے۔ تب یعقوب نے ان سے کہا، اے میرے بھائیو، تم کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم ہاران کے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم نحور کے بیٹے لابن سے واقف ہو؟ انہوں نے کہا، ہم واقف ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا وہ خیریت سے ہے؟ انہوں نے کہا، خیریت سے ہے۔ اور وہ دیکھ، اس کی بیٹی راخل بھیڑ بکریوں کے ساتھ چلی آتی ہے۔ اور اس نے کہا، دیکھو، ابھی تو دن بہت ہے اور چوپایوں کے جمع ہونے کا وقت نہیں، تم بھیڑ بکریوں کو پانی پلا کر پھر چرانے کو لے جاؤ۔ انہوں نے کہا، ہم ایسا نہیں کر سکتے جب تک کہ سب ریوڑ جمع نہ ہو جائیں۔ تب ہم اس پتھر کو کنویں کے منہ پر سے ڈھلکاتے ہیں اور بھیڑ بکریوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اور ان سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ راخل اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کے ساتھ آئی، کیونکہ وہ ان کو چرایا کرتی تھی۔ جب یعقوب نے اپنے ماموں لابن کی بیٹی راخل کو اور اپنے ماموں لابن کے ریوڑ کو دیکھا تو وہ نزدیک گیا اور پتھر کو کنویں کے منہ پر سے ڈھلکا کر اپنے ماموں لابن کے ریوڑ کو پانی پلایا، اور یعقوب نے راخل کو چوما اور چلا چلا کر رویا۔ اور یعقوب نے راخل سے کہا کہ میں تیرے باپ کا رشتہ دار ہوں اور ربکا کا بیٹا ہوں۔ تب اس نے دوڑ کر اپنے باپ کو خبر دی۔ لابن اپنے بھانجے کی خبر پاتے ہی اس سے ملنے کو دوڑا اور اس کو گلے لگایا اور چوما اور اسے اپنے گھر لایا۔ تب اس نے لابن کو اپنا سارا حال بتایا۔ لابن نے اسے کہا کہ تو واقع ہی میری ہڈی اور میرا گوشت ہے۔ سو وہ 1 مہینہ اس کے ساتھ رہا۔ تب لابن نے یعقوب سے کہا، چونکہ تو میرا رشتہ دار ہے تو کیا اس لیے لازم ہے کہ تو میری خدمت مفت کرے؟ سو مجھے بتا کہ تیری اجرت کیا ہوگی؟ اور لابن کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیہا اور چھوٹی کا نام راخل تھا۔ لیہا کی آنکھیں چوندھی تھیں، پر راخل حسین اور خوبصورت تھی، اور یعقوب راخل پر فریفتہ تھا۔ سو اس نے کہا کہ تیری چھوٹی بیٹی راخل کی خاطر میں 7 برس تیری خدمت کر دوں گا۔ لابن نے کہا، اسے غیر آدمی کو دینے کی جگہ تو تجھی کو دینا بہتر ہے، تو میرے پاس رہ۔ چنانچہ یعقوب 7 برس تک راخل کی خاطر خدمت کرتا رہا، پر وہ اسے راخل کی محبت کے سبب سے چند دنوں کے برابر معلوم ہوئے۔ اور یعقوب نے لابن سے کہا کہ میری مدت پوری ہو گئی، سو میری بیوی مجھے دے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں۔ تب لابن نے اس جگہ کے سب لوگوں کو بلا کر جمع کیا اور ان کی ضیافت کی۔
और जब शाम हुई तो अपनी बेटी लेहा को उसके पास ले आया, और याकूब उससे हम आगोश हुआ, और लाबिन ने अपनी लौंडी जिल्फा अपनी बेटी लेहा के साथ कर दी कि उसकी लौंडी हो। जब सुब को मालूम हुआ कि ये तो लेहा है, तब उसने लाबिन से कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? क्या मैंने जो तेरी खिदमत की वो राखल की खातिर ना थी? फिर तूने क्यों मुझे धोखा दिया? लाबिन ने कहा, हमारे मुल्क में ये दस्तूर नहीं कि पहलोठी से पहले के याकूब से फिर एक बेटा हुआ। तब लेहा ने कहा, मैं खुशकिस्मत हूँ, औरतें मुझे खुशकिस्मत कहेंगी, और उसने उसका नाम आशर रखा। और रॉबिन गेहूं काटने के मौसम में घर से निकला, और उसे खेत में मरदूम गेहा मिल गए, और वो अपनी माँ लेहा के पास ले आया। तब राखेल ने लेहा से कहा कि अपने बेटे के मरदूम गेह में से मुझे भी कुछ दे दे। उसने कहा, क्या ये छोटी बात है कि तूने मेरे शोहर को ले लिया, और अब क्या मेरे बेटे के मरदूम गेह भी लेना चाहती है? राखेल ने कहा, बस तो आज रात वो तेरे बेटे को मरदूम गेह की खातिर तेरे साथ सोएगा। जब याकूब शाम को खेत से आ रहा था, तो लेहा आगे से उससे मिलने को गई, और कहने लगी कि तुझे मेरे पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने बेटे को मरदूम गेह के बदले तुझे उजरत पर लिया है। सो वो उस रात उसी के साथ सोया, और खुदा ने लेहा की सुनी, और वो हामला हुई, और याकूब से उसके 5वां बेटा हुआ। तब लेहा ने कहा कि खुदा ने मेरी उजरत मुझे दी, क्योंकि मैंने अपने शोहर को अपनी लौंडी दी, और उसने उसका नाम अश्कार रखा। और लेहा फिर हामला हुई, और याकूब से उसके 6वां बेटा हुआ। तब लेहा ने कहा कि खुदा ने अच्छा महर मुझे बख्शा, अब मेरा शोहर मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 बेटे हो चुके हैं। सो उसने उसका नाम जबलून रखा। उसके बाद उसके एक बेटी हुई, और उसने उसका नाम दीना रखा। और खुदा ने राखेल को याद किया, और खुदा ने उसकी सुनकर उसके रहम को खोला, और वो हामला हुई, और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि खुदा ने मुझसे रुसवाई दूर की, और उसने उसका नाम यूसुफ ये कहकर रखा कि खुदावंद मुझको एक और बेटा बख्शे। और जब राखेल से यूसुफ पैदा हुआ, तो याकूब ने लाबिन से कहा, मुझे रुखसत कर कि मैं अपने घर और अपने वतन को जाऊं। मेरी बीवियां और मेरे बाल बच्चे, जिनकी खातिर मैंने तेरी खिदमत की है, मेरे हवाला कर, और मुझे जाने दे, क्योंकि तू आप जानता है कि मैंने तेरी कैसी खिदमत की है। तब लाबिन ने उसे कहा, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो यहीं रह, क्योंकि मैं जान गया हूं कि खुदावंद ने तेरे सबब से मुझको बरकत बख्शी है। और ये भी कहा कि मुझसे तू अपनी उजरत ठहरा ले, और मैं तुझे दिया करूंगा। उसने उसे कहा कि तू आप जानता है कि मैंने तेरी कैसी खिदमत की, और तेरे जानवर मेरे साथ कैसे रहे, क्योंकि मेरे आने से पहले ये थोड़े थे, और अब बढ़कर बहुत से हो गए हैं। और खुदावंद ने जहां जहां मेरे कदम पड़े तुझे बरकत बख्शी। अब मैं अपने घर का बंदोबस्त कब करूं? उसने कहा, तुझे मैं क्या दूं? याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ न दे, पर अगर तू मेरे लिए एक काम कर दे, तो मैं तेरी भेड़ बकरियों को फिर चराऊंगा, और उनकी निगहबानी करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों में चक्कर लगाऊंगा, और जितनी भेड़ें चतली और अबलक और काली हों, और जितनी बकरियां अबलक और चितली हों, उन सब को अलग एक तरफ कर दूंगा। इन्हीं को मैं अपनी उजरत ठहराता हूं। और आइंदा जब कभी मेरी उजरत का हिसाब तेरे सामने हो, तो मेरी सदाकत आप मेरी तरफ से इस तरह बोल उठेगी कि जो बकरियां चितली
اور ابلک نہیں، اور جو بھیڑیں کالی نہیں، اگر وہ میرے پاس ہوں تو چرائی ہوئی سمجھی جائیں گی۔ لابن نے کہا، میں راضی ہوں، جو تو کہے وہی صحیح۔ اور اس نے اسی روز دھار یدیار اور ابلک بکریوں کو، اور سب چتلی اور ابلک بکریوں کو جن میں کچھ سفیدی تھی، اور تمام کالی بھیڑوں کو، ان کو اپنے بیٹوں کے حوالہ کیا۔ اور اس نے اپنے اور یعقوب کے درمیان 3 دن کے سفر کا فاصلہ ٹھہرایا، اور یعقوب لابن کے باقی ریوڑوں کو چرانے لگا۔ اور یعقوب نے سفیدہ اور بادام اور چنار کی ہری ہری چھڑیاں لیں، اور ان کو چھیل چھیل کر گنٹدار بنا لیا کہ ان چھڑیوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی۔ اور اس نے وہ گنڈ یا دار چھڑیاں پھر بکریوں کے سامنے حوضوں اور ٹالیوں میں جہاں وہ پانی پینے آتی تھیں کھڑی کر دیں، اور جب وہ پانی پینے آئیں سو گھابن ہو گئیں۔ اور ان چھڑیوں کے آگے گھابن ہونے کی وجہ سے انہوں نے دھار یا دار چیتلے اور ابلک بچے دیے۔ اور یعقوب نے بھیڑ بکریوں کے ان بچوں کو الگ کیا، اور لابن کی بھیڑ بکریوں کے منہ دھار یا دار اور کالے بچوں کی طرف پھیر دیے۔ اور اس نے اپنے ریوڑوں کو جدا کیا، اور لابن کی بھیڑ بکریوں میں ملنے نہ دیا۔ اور جب مضبوط بھیڑ بکریاں گھابن ہوتی تھیں تو یعقوب چھڑیوں کو نالیوں میں ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا تھا، تاکہ وہ ان چھڑیوں کے آگے گھابن ہوں۔ پھر جب بھیڑ بکریاں دبلی ہوتیں تو وہ ان کو وہاں نہیں رکھتا تھا، سو دبلی تو لابن کی رہیں اور مضبوط یعقوب کی ہو گئیں۔ چنانچہ وہ نہایت بڑھتا گیا، اور اس کے پاس بہت سے ریوڑ اور لونڈیاں اور نوکر چاکر اور اونٹ اور گدھے ہو گئے۔